کہ ہم امریکی سامراج کی اس جارحیت، اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں۔ ہم امام آیت اللہ خامنئی شہید، ان کی مزاحمت کو، اپنی دھرتی پر مر مٹنے کو، آج کے عہد کی سب سے بڑی طاغوتی طاقت کے سامنے سر نہ جھکانے کو، ان کی اس جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ راستہ بزدلوں، کم ہمتوں، بے عملوں، قوم کے اندر غداری کرنے والوں عناصر کے لیے کا نہیں۔ ایرانی قوم اور وہاں کی لیڈرشپ کی مزاحمت نے آج یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ کا یہ ایجنڈا ایران کی سرزمین پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ناکامی اب سامراجی طاقتوں کا مقدر ہے۔ خون پھر خون ہے، وہ شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ ملے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ ملے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ ملے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صدق اللہ العظیم۔ کیسے کہ کشتہ نشد از قبیلہ ما نیست۔ صدر مجلس اور انتہائی قابل احترام یونائٹڈ پاکستان کے مظفر آباد ڈویژن کے احباب، آج جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ امریکی سامراج اور اس کی ناجائز اولاد اسرائیل ایران کی سرزمین کے اوپر، نہتے عوام کے اوپر آتش و آہن برسا رہے ہیں۔ یہ جو امریکی سامراج اس خطے میں جنگ مسلط کر چکا ہے، یہ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو وہ ان جنگوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ لیکن آج ایران کی سرزمین پر یہ جو جنگ شروع کی گئی ہے، اس جنگ میں امام آیت اللہ خامنئی شہید کے ٹپکنے والے لہو کے نتیجے میں ایرانی قوم جو ناقابل تسخیر مزاحمت کی علامت بن کر ابھری ہے، اس نے امریکی سامراج، اس کی انسانیت پر تسلط کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ ایک دور تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ امریکہ جب فیصلہ کر لے کہ میں نے کسی ملک کے اندر بغاوت پیدا کرنی ہے، اس میں حکمرانوں کا تختہ الٹنا ہے، ان کو اپنے تابع فرمان لانا ہے، ان کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے، تو جب امریکہ کے بیڑے چلتے تھے تو اس ملک کے اندر حکومتیں تبدیل ہو جاتی تھی۔ یہ اس کی بالادستی کا عالم تھا۔ اور آج وہی امریکی سامراج انہی بحری بیڑوں کو لے کر آیا، لیکن آج انہی کے تحفظ کے لیے وہ ان کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور ہے۔ یہ ہے ایرانی قوم کی مزاحمت۔ اس موقع پر ہم نے یہ بات پہلے بھی کہی کہ ہم امریکی سامراج کی اس جارحیت، غنڈہ گردی، دہشت گردی، انسانیت دشمن اس اقدام
اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں۔ ہم امام آیت اللہ خامنئی شہید ان کی مزاحمت کو، اپنی دھرتی پر مر مٹنے کو آج کے عہد کی سب سے بڑی طاغوتی طاقت کے سامنے سر نہ جھکانے کو، اور پوری دنیا انسانیت کے مظلوموں، پوری دنیا انسانیت کے مزاحمت کی کوشش کرنے والے نوجوانوں، ان کے لیے سورس آف انسپائریشن بننے والے امام آیت اللہ خامنئی، ان کی اس جد و جہد کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ایرانی قوم اور وہاں کی انقلابی لیڈرشپ کو، ان کی جرت کو، ان کے سامراج کے مد مقابل کھڑے رہنے کو، اور اس کے تمام تر دباؤ اور بدماشی کے باوجود اپنی آزاد مرضی سے اپنے آئین کے مطابق نئے انقلابی لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے انتخاب پر ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ انتخاب کوئی آسان انتخاب نہیں ہے نئی لیڈرشپ کا، کہ جب اپنا سب کچھ قربان ہو گیا، ماں باپ شہید ہو گئے، بیوی شہید ہو گئی، بہن شہید ہو گئی، معصوم بچے شہید ہو گئے، یہ کانٹوں کی سیج، یہ لیڈرشپ، اور وہ بدماش ٹرمپ اور نیتنیاہو شیطان وہ بڑھ کے مار رہے ہیں کہ ہم نئی لیڈرشپ کو بھی ایلیمنیٹ کریں گے۔ لیکن ایرانی قوم اور اس کی انقلابی لیڈرشپ نے ان کو یہ پیغام دیا ہے، برستے ہوئے بمبو کے اندر بھی اپنے آئینی پروسیس کر کے، اپنی لیڈرشپ کو انسانیت کے سامنے پیش کر کے، کہ ہمارے سینے حاضر ہیں، آؤ تم اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہو، تمہاری تو نس نس انسانیت کے خون کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اور ہم انسانیت کے لیے جان دینا، ہماری تو تاریخ ہے، ہماری تو روایت ہے، وہ اپنے لیے اعزاز اور فخر سمجھتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجتبیٰ خامنئی نے اس لیڈرشپ کو قبول کر کے آنے والی نسلوں کے لیے یہ کرائیٹیریا رکھ دیا ہے کہ اگر اپنی مظلوم قوم اور انسانیت کی قیادت کرنی ہے تو پھر آپ کو بھی فارسی کے اس بے مثل شاعر کے اس مصرے کے مصداق بننا ہوگا۔ نظیری نیشاپوری کا شعر، جس کا یہ مصرع میں نے ابھی پڑھا ہے کہ کسے کے کشتہ نہ شد از قبیلہ مانست، کہ جو قربان نہ ہوا وہ میرے قبیلے سے نہیں، کہ یہ راستہ ہی قربانی کا ہے۔ انسانیت کو سر بلند کرنے کا راستہ قربانی کا راستہ ہے۔ جو اس راستے پر چلنے کی جرت کرے وہی ہمارے قبیلے سے ہے، یہ ہے پیغام۔ یہ راستہ بزدلوں، کم ہمتوں، بے عملوں، قوم کے اندر غداری کرنے والوں، ابن الوقتوں، مفاد پرستوں اور اپنے انفرادی مفادات کے شل میں بند ہونے والے عناصر کے لیے کا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اندر جرت ہے، ہمت ہے، بہادری ہے، بے خوفی ہے، اور وقت کی شیطانی سامراجی طاقتوں کے مد مقابل پوری طاقت کے ساتھ خم ٹھوک کر، سینہ تان کر کھڑا ہونے کی جرت ہے۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، اور وہی لوگ نہ صرف یہ ہے کہ اپنی قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں، وہ تاریخ بھی بدلتے ہیں، سماج بھی بدلتے ہیں، انسانی ذہنوں کو بھی بدلتے ہیں،
انسانی دلوں کو بھی بدلتے ہیں، وہ آنے والی انسانیت کے مستقبل کو اپنے خون کے ساتھ لکھتے ہیں۔ یہ راستہ چنا ایران کی انقلابی قیادت نے، اور نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے کہ وہ امریکی سامراج جو اس زوم کے ساتھ، اس گمنڈ کے ساتھ، اس غرور اور تکبر کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا کہ ہم 2-4 دنوں کے اندر یہاں پر اس انقلابی حکومت کو ختم کر کے اپنے کسی مہرے کو بٹھا لیں گے، اور پھر یہاں پر بیٹھ کر ہم اس پورے خطے کے اندر جو روس اور چین کی پینیٹریشن ہے، اور جو وہ ایران کے ساتھ مل کر امریکی سامراجی بالادستی کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کے خلاف یہاں بیٹھ کر میں سازشیں کروں گا، ریشہ دوانیاں کروں گا، ان کو اپنی جغرافیائی سرحدوں کے اندر ہی الجھا دوں گا، تاکہ دنیا پر لامحدود مدت کے لیے میرا یہ جو شیطانی ہولڈ ہے یہ قائم رہے۔ لیکن ایرانی قوم اور وہاں کی لیڈرشپ کی مزاحمت نے آج یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ کا یہ ایجنڈا ایران کی سرزمین پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ناکامی اب سامراجی طاقتوں کا مقدر ہے، وہ اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے، وہ وہاں پر اپنی مرضی کی حکومت قائم نہیں کر سکتے، وہ ایرانی عوام کی مزاحمت کو مٹا نہیں سکتے۔ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے۔ میرے قابل احترام احباب، اس موقع پر یہ بھی ضروری ہے کہ تاریخ کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ امریکہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ میرے قابل احترام احباب، امریکہ جس نظام کا علمبردار ہے، آپ کو معلوم ہے، کیپٹلزم کا علمبردار ہے، ایسا ہی ہے نا، سرمایہ داری نظام کا علمبردار ہے، اور سرمایہ داری نظام کی جو تاریخ ہے، پچھلی جو 4-5 صدیاں گزری ہیں انسانیت میں، کہ جب انسانیت میں مشین ایجاد ہوئی اور انسانیت ایگریکلچر ایرا سے نکل کر مشین ایج میں اور انڈسٹریل ایج میں داخل ہوئی، تو اس دور کے اندر دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہوئی کہ انسانیت کے اوپر انسانیت میں صدیوں سے جو دین اسلام کا عدل، مساوات، امن، خوشحالی، بھائی چارے اور ترقی کا نظام تھا، جس کا مرکز خلافت عثمانیہ کی صورت میں دنیا کے سامنے موجود تھا، بر صغیر کے اندر مغل ایرا کی صورت میں ہمارے سامنے موجود تھا، جس نے اس بر صغیر کو سونے کی چڑیا میں بدل دیا، یہ اس دور میں روبہ زوال ہو گئے، اور ان کے زوال سے فائدہ اٹھا کر مشین کے اوپر اپنے قبضے کو بنیاد بنا کر ویسٹ کی طاقتوں نے سب سے پہلے اپنے سماجوں کے اندر کیپٹلزم کا نظام قائم کیا، اپنے عوام کو لوٹا، ان کی بدترین ایکسپلائٹیشن کی، اور پھر جب ان کی ہوس زر اپنے عوام کو نچوڑ لینے کے بعد بھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو انہوں نے پھر دنیا کے اوپر قبضہ کیا، انہوں نے ایشیا، افریقہ اور امریکہ کو اپنی کالونیز بنایا، انسانیت پر جو ایک سیاہ تاریک ترین دور
تحت، وہ کلونیلزم کا دور ہے. اس دور کے اندر انہوں نے دنیا کو ایک کانسیپٹ دیا کہ یورپین اقوام وہ ہیومن ہے اور باقی جتنی بھی اقوام ہیں وہ سب ہیومن ہیں. وہ انسان نما ہے، انسان نہیں ہے. اور یورپین سپرمیسی کے کانسیپٹ کے تحت اس نے مشین اور اس کے نتیجے میں ڈیولپ ہونے والے سماج اس کو انسانیت کی غلامی کے لیے بطور ٹول استعمال کیا. اور پھر آپ دیکھیں یہی جو آج ایران کے اندر آتش و آہن برسانے والی قوتیں ہیں، انہوں نے ہی انسانوں کی نسل کشی کی. پورے آسٹریلیا کے جو مقامی لوگ تھے ریڈ انڈینز، ان کی نسل کشی کی. کینیڈا کے ریڈ انڈینز کی نسل کشی کی. شمالی امریکہ کے ریڈ انڈینز کی نسل کشی کی. ان کی نسلوں کو مٹایا. اور وہاں جا کر یہ قذاب، یہ بھیڑیے وہاں پر قابض ہوئے، وہاں پر اپنا تسلط قائم کیا. نیوزی لینڈ کے عوام وہاں کی نسل کشی کی. اور پھر افریقہ کو اپنا غلام بنایا، ان کے وسائل پر اپنا قبضہ کیا، اور ان کو پھر بحری جہازوں میں غلام بنا کر، بیڑیاں ڈال کر غلاموں کی تجارت کی. ان کو لاطینی امریکہ لے جا کر وہاں پر کی کاروں کے اوپر ان سے کام لیا، اور پھر ان کو بدترین سلوک سے دوچار کر کے ان کی زندگیوں کو جہنم بنا دیا. خود ہمارے خطے بر صغیر کو انہوں نے اپنی کالونی بنایا، سب کنٹیننٹ کو. یہ ان کی تاریخ ہے. یہ نئی بات نہیں ہے جو انہوں نے ایران کے اوپر آج جارحیت کی. نئی بات یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کی تو تاریخ یہ ہے. اور دنیا کو بظاہر کیا لولی پاپ دیا کہ ہم انسانیت میں جا رہے ہیں، انسانی حقوق کے لیے، جمہوریت کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے، رول آف لا کے لیے. بظاہر یہ دعوے کیے، لیکن انسانیت کو اپنا غلام اور محکوم بنایا، اسے ٹکڑوں میں بانٹا، اس کے وسائل پر قبضہ کیا، اور یوں دنیا کے اوپر اپنی جھوٹی ناجائز بالادستی انہوں نے قائم کی. یہ جو ویسٹ کا 400-500 سال کا دور ہے، یہ انسانیت پر تسلط کا دور ہے. اس میں انسانیت کو انہوں نے غلام محکوم کیا، قتل کیا. اور پھر اس پورے دور کو آپ دیکھیں تو بڑے واقعات. فرسٹ ورلڈ وار میں 2 کروڑ انسانوں کو انہوں نے قتل کیا. سیکنڈ ورلڈ وار میں 7 کروڑ انسانوں کو انہوں نے قتل کیا. اور گزشتہ 50 سالوں میں 1991 سے لے کر 2021 تک کا یہ جو 50 سال کا عرصہ ہے، اس عرصے میں امریکہ نے 3 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ انسانوں کو قتل کیا. یہ ہے ان کی تاریخ. اس لیے آج ہمیں اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو ویسٹ کی مروریت پائی جاتی ہے، یہ سب اس خطے پر جو اس نے غلامی مسلط کی، اس غلامی کا نتیجہ ہے. ورنہ ان کی تاریخ تو یہ ہے. انہوں نے تو انسانیت پر بھوک، ننگ، افلاس، جنگیں، قتل و غارت گری، دہشت گردی اور مذہب، رنگ، نسل، علاقائیت کی بنیاد پر تقسیم پیدا کی، انسانوں کو ٹکڑے کیا، انسانوں میں تباہی اور بربادی مسلط کی. یہ ان کی تاریخ. اور اسی سوچ کے ساتھ سر جنگ کے بعد سے گزشتہ 30 سالوں میں امریکہ نے
دنیا پر تباہی اور بربادی مسلط کی، اور جب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے مد مقابل طاقتوں نے یوکرین کی جنگ سے مزاحمت شروع کی، تو اس وقت سے دنیا کے اندر یہ تبدیلی شروع ہوئی کہ جو بلا شرکت غیر یونیپولر ورلڈ اس نے بنائی ہوئی تھی وہ بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں۔ روس، چین، ایران کی قیادت میں ملٹی پولر ورلڈ دن بہ دن اسٹرینتھن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ امریکہ کا دنیا پر جو غلبہ تھا، یورپ کا جو غلبہ تھا، وہ معیشت کی وجہ سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے، فوجی ہیبت کی وجہ سے وہ سب ٹوٹ گیا ہے۔ اس کا تسلط آج ختم ہو گیا ہے۔ جدید ترین انڈسٹریل پروڈکشن کا ہب اور مرکز آج چین ہے، ٹیکنالوجی کا مرکز آج چین ہے، انوویشن کا مرکز آج چین بن چکا ہے، اور فوجی طاقت، ہیبت اور ان کا جو ایک غرور اور تکبر تھا اس کا، وہ پہلے یوکرین کی سرزمین کے اوپر دفن ہوا، آج ایران کی سرزمین پر اس کی تدفین کا حتمی یہ ایک اقدام کیا جا رہا ہے۔ وسط کا دور انسانیت کے اوپر سے اب لگ چکا ہے، اب ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو اسی طرح سے اپنا غلام بنا کے رکھیں جیسے وہ ماضی میں کرتے رہے۔ اور آج ایران کی قوم کی مزاحمت نے اس عمل، اس پروسیس کو ہزاروں گنا بڑھا دیا ہے۔ کوئی رہی سہی کسر تھی اس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ آج وہ کیا کر لیں گے؟ ایرانی قوم بظاہر ایک چھوٹا ملک، چھوٹا خطہ، لیکن آج امریکہ کے مد مقابل پوری طاقت سے کھڑا ہے۔ وہ تو روندنے کے لیے آئے تھے، وہ تو مریم میٹ کرنے کے لیے آئے تھے، تاکہ جو یوکرین کی جنگ کے اندر ہمیں نقصان ہوا ہے، پہلے ہم نے وینزویلا کے اندر ایک داؤ مار لیا، تو اب ایران کے اندر بھی مار کر کے دنیا میں پھر ہماری غنڈہ گردی کی دھاک بیٹھ جائے گی، ہماری بدمعاشی کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ لیکن اس کا یہ خواب، اس کا یہ غرور، اس کی یہ سوچ وہ خاک میں مل گئی، اس لیے کہ یہاں پر ان قوتوں نے بھی طے کر لیا تھا کہ ایران کی سرزمین، یہاں پر ہی وہ پھر فیصلہ کن مارکا جو اس نے مسلط کیا وہ ہمیں لڑنا پڑے گا، کہ اگر اس کو یہاں پر نہ روکا تو انسانیت کی آزادی کا خواب وہ بہت پس پردہ چلا جائے گا۔ اس لیے روس، چین کی مکمل انوالومنٹ کے ساتھ ایران کی انقلابی قوتوں نے اور وہاں کے عوام نے مزاحمت کی وہ تاریخ رقم کر دی ہے کہ امریکی سامراج اب وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی بہانے تلاش کر رہا ہے۔ آخری اس کے پاس آپشن کیا ہے کہ جیسے پہلے وہ انسانیت کا قتل کرتے رہے، ویسے ہی ہم یہاں پر اپنے تباہ کن ہتھیار ایٹم بم کو گرا دیں اور ایرانی قوم کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیں۔ لیکن ان کا یہ ہتھ کنڈا بھی ناکام جائے گا، اس لیے کہ ایران کی 9 کروڑ کی قوم وہ تمہارے ایٹم بم سے بھی مسخر نہیں ہوگی۔ تم ایٹم بم بھی مار کر دیکھ لو، ایرانی قوم کا ایک فرد بھی زندہ ہوگا، وہ تمہارے خلاف مزاحمت کرے گا، وہ تمہارے جبر کے سامنے نہیں جھکے گا، وہ تمہاری غلامی کو قبول نہیں کرے گا، وہ تمہارے تسلط کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس سرزمین کے اوپر اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو آزاد رہنا ہے، تمہاری غلامی کر کے ہم نے نہیں رہنا ہے۔ کیسے تم اس قوم کو مٹا سکتے ہو، کیسے تم اس قوم کو جھکا سکتے ہو، کیسے تم اس قوم کو شکست دے سکتے ہو؟ یہ تمہارا خواب ہے، ناپاک ارادے ہیں جو کبھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے۔ تمہارے پاس یہی کچھ بچا ہے، انسانیت کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تمہارا جھوٹا تسلط اب انسانیت مزید قبول نہیں کرے گی۔ وسط کا
جو یہاں پر ایک تصور بنایا گیا، ایک امیج بنائی گئی کہ وہاں جی رول آف لا ہے. ہمارے سادہ لو مذہبی طبقات جب یورپ کا دورہ کرتے تو کیا کہتے؟ جی وہاں تو مکمل اسلام نافذ ہے، صرف کلمہ پڑھنے کی دیر ہے. یہی کہتے ہیں نا، سنا نا؟ اسلام دیکھا آپ نے وہاں جو نافذ ہے ایپسٹین فائلز کے اندر سے؟ وہاں کی کلیکٹیو جو ایلیٹ کلاس ہے، رولنگ کلاس امریکہ اور یورپ کی، ایپسٹین فائلز کے گٹر سے ابلتی ہوئی غلاظت کی صورت میں پوری دنیا کے اندر اپنی گندگی پھیلا رہے ہیں، اپنی اسمیل پھیلا رہے ہیں. یہ ہے ان کا نظام، یہ ہے ان کا سسٹم. لیکن جب شعور نہ ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. ظاہری چیزوں سے مروب ہو جاتے ہیں لوگ، سطحی چیزوں سے مروب ہو جاتے ہیں. حالات و واقعات کا گہرائی میں جا کر، ڈیپتھ میں جا کر تجزیہ کرنے کے لیے شعور چاہیے، نظریہ چاہیے، ویژن چاہیے. جب وہ چیزیں نہ ہوں تو پھر مروبیت ہی ہوتی ہے، پھر غلامی ہی ہوتی ہے، پھر محکومی ہوتی ہے. تو وسط کے پاس آج کیا بچا ہے انسانیت کو دینے کے لیے؟ آج وہ قلاشی کا شکار ہے، اور ایرانی قوم نے اس کی ساری آرزویں، تمنائیں وہ خاک میں ملا دی. ہم پوری ایرانی قوم کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جو یہ سوچتے تھے کہ خامنئی کی شہادت کے بعد لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وہاں بغاوت پیدا ہو جائے گی، کھڑے ہوئے، لیکن ایک مٹھی بن کر کے سامراج کے خلاف کھڑے ہوئے، ان کی جارحیت کے خلاف کھڑے ہوئے، اور پیغام یہ دیا کہ تم نے ایک خامنئی کو شہید کیا ہے، ہم 9 کروڑ ایرانی عوام ہم سب شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہاری غلامی کو قبول نہیں کریں گے، تمہارے تسلط کو قبول نہیں کریں گے. تو میرے قابل احترام احباب، اس جنگ کے اندر شکست امریکہ کا مقدر ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، اس کے بعد دنیا وہ نہیں رہے گی جو اس جنگ سے پہلے تھی. دنیا بھی تبدیل ہوگی. ملٹی پولر ورلڈ کے بننے کا عمل وہ مزید تیز ہوگا، اور اس مرحلے پر کہ جب دنیا ایک نئی روشنی کی متلاشی ہوگی، ہمیں اس سرزمین کے اوپر بھی انقلاب برپا کرنا ہوگا. پاکستان کے اندر ہمیں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر اپنی اس انقلابی جدوجہد کو تیز کرنا ہوگا، تاکہ ہماری قوم بھی، ہمارا وطن اور ہماری دھرتی بھی آزادی اور حریت سے ہمکنار ہو. ہمارے سامنے یہ منظرنامہ نہ ہو کہ آج امریکہ نے ایران پر جارحیت کی، اور ہمارے حکمران وہ کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب نہ ناراض ہو جائے، کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ IMF نہ ناراض ہو جائے، کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی ٹرمپ نہ ناراض ہو جائے. ڈر کر مصلحتوں کے تحت اپنی ہی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اور اس سسٹم کی ناکامیوں کی وجہ سے وہ گول مول بیانات دے کر کام چلاتے ہیں. میرے قابل احترام احباب، یہ مزید ہماری قوم کے نوجوان نسل اور آنے والی نسلوں، ان کی یہ مزید غلامی اور یہ تذلیل ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. ہم اس سماج کو بدلیں گے. ہمیں بھی ایران کے انقلاب کی طرح اپنی سرزمین کے اوپر، اپنی دھرتی اور اپنی تاریخ کی روشنی میں انقلاب برپا کرنا ہوگا. وہ انقلاب جو ہماری قوم کو بھی ایرانی عوام کی طرح وہ حریت سے ہمکنار کرے، آزادی سے ہمکنار کرے، ان کے اندر جرت اور بیداری پیدا کرے، ان کو یہ ہے کہ سامراجی غلامی سے نجات دلائے، ہمارے عوام کو متحد کر سکے، یہاں سے جو تقسیم ہے ان کو ختم کر سکے، اور سماج کے اندر خوشحالی پیدا ہو، امن پیدا ہو، ترقی پیدا ہو، اور ہماری لیڈرشپ اور ہماری قیادت بھی امریکہ کے سامنے جھکنے کے بجائے اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو، اور اپنے مفادات اور اپنی قومی انٹرسٹ اور یہ کہ اپنے عوام کے مفادات اس کے اوپر کسی قیمت پر بھی کوئی کمپرومائز نہ کرے، اور اس قوم، اس دھرتی، یہاں کے عوام ان کے سر کو فخر سے بلند کر سکے. وہ انقلاب
جو یہاں پر برپا ہونے کے بعد ساری انسانیت کے لیے بھی سورس آف انسپریشن بنے، تاکہ یہ جو نئی دنیا بن رہی ہے، اس نئی دنیا کے بننے میں ہمارا انقلاب اور اس کا ایکسپیریمنٹ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا باعث بن سکے، اور انسانیت اس سے رہنمائی لے کر، انسپریشن لے کر پھر وہ اس منزل کی طرف پیش رفتی کرے، پیش قدمی کرے جو الٹیمیٹ انسانیت کی منزل ہے، جو عظیم سوشلسٹ ورلڈ آرڈر قائم ہوگا، جہاں پر پھر ساری انسانیت ایک محلے کے اندر ایک بھائی چارے کی طرح ایک مٹھی بن کر رہے۔ اس سماج کی تشکیل وہ یقینی بنانے کے لیے انسانیت کے سامنے جو اس وقت کشمکش دنیا میں چل رہی ہے میرے نوجوان احباب، اس میں اس نئی روشنی کی ضرورت ہے، کیونکہ الٹیمیٹ جب انسانیت اس ساری صورتحال سے نکلے گی تو پھر فیوچر کس آئیڈیالوجی پر چلا جائے، کس نظام فکر پر چلا جائے، کس ایکسپیریمنٹ کے اوپر چلا جائے، تو اس فیوچر کے لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے ریشنلزم کی بنیاد کے اوپر صرف ایک ہی ماڈل ہے، وہ شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر برپا ہونے والے سوشلسٹ انقلاب کا ماڈل ہے، جس کو ہم پاکستان میں اپنے عمل کے ساتھ یقینی بنائیں گے۔ وہ ساری انسانیت کے لیے لازمی طور پر مینارۂ روشنی بنے گا۔ آخر میں ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ سامراجی طاقتوں بہت ظلم کر لیا تم نے، اب اس کے مٹ جانے کا وقت آ گیا۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، اور جم کر طاقت بنے گا، قوت بنے گا۔ اس لیے مجلس اقوام کی لیلا سے کہو، سامراجی طاقتوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ مجلس اقوام کی لیلا سے کہو، خون دیوانہ ہے، دامن پہ لپک سکتا ہے، جس کو تم بہا رہے ہو یہ تمہارے ہی دامن پہ لپکے گا۔ شعلہ تند ہے، خرمن پہ لپک سکتا ہے، اس خون سے جو شعلہ اٹھے گا وہ تمہارے اس جھوٹے تسلط کو جلا کر خاکستر کر دے گا۔ شعلہ تند ہے، خرمن پہ لپک سکتا ہے، اور تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، اے سامراجی طاقتوں، آج تک تم یہی کرتے آئے ہو کہ تم نے انسانیت کا بے پناہ خون کیا، تم نے قوموں کی انقلابی لیڈرشپ کو ان سے چھینا، تم نے اسی خطے کے اندر جہاں جارحیت مسلط کی ہوئی ہے، یہاں پر صدام حسین کو شہید کیا، کرنل قذافی کو شہید کیا، تم نے اسی طریقے سے افریقہ کے اندر، لاطینی امریکہ کے اندر انقلابی لیڈروں کو راستے سے ہٹایا، تم نے عام انسانوں کا قتل کیا، تم نے آگ اور خون کی ہولی کھیلی انسانیت کے اندر، لیکن اور ہولی کھیل کر کے تم نے یہ سمجھا کہ اس تسلط کے ذریعے سے ہم اس خون کو دبا دیں گے، انسانیت کو غلام رکھیں گے، لیکن تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ وہ بازار میں آ نکلا ہے۔ آج ایرانی قوم کی ناقابل تسخیر مزاحمت کی شکل میں ان تمام انسانوں کا خون وہ پکار رہا ہے کہ ہم تمہارے تسلط کو توڑیں گے۔ آج وہ کوچہ وہ بازار میں آ نکلا ہے، اور یاد رکھیں خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے۔ جب یہ مزاحمت میں ڈھلتا ہے تو پھر تمہاری بمباریوں سے یہ مزاحمت رک نہیں سکتی۔ خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، اور جب سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے۔ یہ سر جو تمہارے خلاف اٹھا ہے یہ جھک نہیں سکتا، یہ تمہارے تسلط کو توڑ کر رہے گا۔ اور ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے، آغاز سے انجام تلک۔ یہ ہے تمہاری حقیقت، اور خون پھر خون ہے، 100 شکل بدل سکتا ہے۔ تم جو مرضی حل میں اختیار کر لو، خون 100 شکلیں بدل کر کے اپنی مزاحمت کو جاری رکھے گا۔ خون پھر خون ہے، 100 شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے۔ شکریہ۔